پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے جب اسلام کی سب سے عظیم اور وفادار ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ آج ہم ان کی حیات طیبہ اور وصال کا ایسا دل سوز واقعہ بیان کریں گے جو دلوں کو نرم کر دے اور آنکھوں کو اشک بار کر دے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عزت، شرافت اور تجارت میں معروف تھا۔ آپ اپنے قبیلے میں طاہرہ یعنی کہ پاکیزہ خاتون کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی اور لوگ آپ کو الصادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام بھیجا۔ یہ سفر بے حد کامیاب رہا۔ اسی امانت اور دیانت سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ نکاح نہایت بابرکت ماحول میں انجام پایا اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ یہی وہ عظیم قربانی تھی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیبت طاری تھی۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت اور یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بنی۔ نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک شعبی ابی طالب میں سختیاں برداشت کی گئی۔ بھوک کی شدت سے بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اس کڑے وقت میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہیں، یہاں تک کہ صحت کمزور ہو گئے۔ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ہوا۔ اس غم کے کچھ ہی عرصے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئیں۔ بیماری کے آخری لمحات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی موت کا غم نہیں، بس افسوس یہ ہے کہ آپ کے سایہ رحمت سے جدا ہو جاؤں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت کی کہ ان کا نکاح اور رخصتی آپ خود انجام دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمانے لگے، اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار فرمایا ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عظیم سہارا دینے والے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام پہنچایا اور جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ان سے گہری محبت
اور وفاداری کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اخلاص، وفاداری، صبر اور ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم ہستی کی سیرت سے روشنی حاصل کر سکیں۔ سبسکرائب۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو خاتون جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر، توکل اور اصرار کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو دل کو ہلا دیتا ہے اور آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ رمضان المبارک کی وہ بابرکت گھڑیاں تھیں۔ مدینہ منورہ میں سحری کی تیاریوں کی چہل پہل تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سادگی اور خاموشی کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات عبادت میں گزاری۔ جب سحری کا وقت آیا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، صرف تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی پانی پی لیا اور عاجزی سے دعا کی، اے میرے رب، میں یہ روزہ تیری خوشنودی کے لیے رکھتی ہوں، اگر تنگی بھی تیری طرف سے ہے تو وہ بھی میرے لیے رحمت ہے۔ فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونجی اور ایک نیا دن شروع ہو گیا۔ دن چڑھنے کے ساتھ بھوک کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ ننھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما معصومیت سے اپنی والدہ کے پاس آئے اور بولے، امی جان، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، مگر لبوں پر مسکراہٹ سجا کر فرمانے لگی، میرے بیٹو، صبر کرو، اللہ بہت مہربان ہے، وہ ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزق کی تلاش میں نکلے، کئی دروازوں پر گئے مگر کام نہ مل سکا۔ آخر کار ایک باغ کے مالک نے چند گھنٹوں کی محنت کے بدلے کچھ کھجوریں دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت گرمی میں محنت کی اور شام کو چند کھجوریں لے کر گھر لوٹے۔ افطار کا وقت قریب تھا، گھر میں وہی چند کھجوریں اور پانی تھا۔ سب بیٹھنے ہی والے تھے کہ دروازے پر ایک محتاج کی آواز آئی، اللہ کے بندو، میں بھوکا ہوں، کچھ دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے علی، ہمارا افطاری سے ضرورت مند کو دے دے، ہم اللہ کے لیے صبر کر لیں گے۔ چنانچہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا گیا اور گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن بھی حالات کچھ مختلف نہ تھے، تھوڑا سا آٹا ملا، چند روٹیاں تیار ہوئیں۔ شام کو افطار کے وقت ایک یتیم نے دستک دی، پھر وہی منظر دہرایا گیا، اپنی ضرورت پر دوسرے کی حاجت کو ترجیح دی گئی۔ تیسرے دن دروازے پر ایک مسافر نے صدا لگائی۔ 3 دن تک مسلسل اظہار اور قربانی کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خلوص کو قبول فرمایا اور ان کی شان کو بلند کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے اس صبر کی تعریف کی اور فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آزمائش ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ سچی نیت سے کیا گیا اظہار کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو دنیا کی راحت پر ترجیح دینے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عزت مال و دولت سے نہیں بلکہ صبر، تقویٰ اور اللہ پر توکل سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے دھڑکے، ایسا ایمان دے جو آزمائش میں بھی قائم رہے، اور ایسا یقین دے جو ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہے، آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب۔ یہ رمضان المبارک کی وہ بابرکت راتیں تھیں جب مسجد کوفہ کی فضائیں ذکر الہی سے معطر تھیں
آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور زمین پر ایک عظیم ہستی عبادت میں مصروف تھی۔ یہ وہ ہستی تھی جنہیں ہم حضرت علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رمضان کی 19ویں شب تھی، وہ شب جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی، وہ شب جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر تشریف لے گئے۔ سحری کا وقت قریب تھا، گھر میں سادگی تھی مگر دلوں میں نور تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری میں دودھ اور کچھ جو کی روٹیاں پیش کیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر فرمانے لگے، بیٹی کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ ایک ہی وقت میں 2 سالن کھائے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی 2 سالن ایک ساتھ کھاتے نہیں دیکھا؟ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز واپس کر دی اور نہایت سادگی سے سحری فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور سنت کے پیروکار تھے۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کچھ مختلف محسوس کر رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے، اللہ کی قسم آج وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک دن آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ سحری کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ فضا میں خاموشی تھی مگر تقدیر اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی۔ مسجد کوفہ میں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے، انہی میں ایک بد نصیب شخص بھی تھا، ابن ملجم۔ وہ شخص دل میں بغض اور فتنہ لیے بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار کیا، ضربت سر مبارک پر لگی، پیشانی سے خون جاری ہو گیا اور وہ تاریخی الفاظ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے تھے جس کے دل میں موت کا خوف نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات کی خوشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے سے تھے۔ وہ سحری جو انہوں نے سادگی سے کی تھی وہی ان کی زندگی کی آخری سحری ثابت ہوئی۔ زخم شدید تھا مگر زبان پر کوئی بھی شکوہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت کی، بیٹو اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا اور اپنے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا۔ یہ عدل و انصاف کی وہ مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو سبق دیتی رہے گی۔ 2 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ 21ویں رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ یوں ایک عظیم باب ختم ہوا مگر قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ روشن کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سحری ہمیں سادگی، سنت کی محبت، عدل، صبر اور شہادت کی عظمت کا درس دیتی ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خود کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک ایسی عظیم ہستی کی ولادت ہوئی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک پشت پر سوار فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھکرا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو
اپنا مقصد حیات بنایا۔ وہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ امام حسن ہیں، جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نور نظر ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ 15 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ کی فضا خوشیوں سے مہک اٹھی جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نورانی بیٹے سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے کان میں اذان دی، دعا فرمائی اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس نواسے سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہیں گود میں بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی کندھوں پر سوار کرتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ بعد میں تاریخ نے گواہی دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ کر امت میں خون ریزی کو روکا اور صلح کو ترجیح دی۔ یوں یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی باوقار، کم گو اور بردبار تھے۔ جب بولتے تو حکمت سے لبریز گفتگو فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 مرتبہ پیدل حج ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک غلام اپنی روٹی کا آدھا حصہ ایک کتے کو کھلا رہا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اسی شخص نے عرض کیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں زیادہ کھاؤں اور یہ جانور بھوکا رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور اس شخص اور اس کے باغ کو خرید کر فوراً آزاد کر دیا اور باغ بھی اسے عطا کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بدلتے گئے۔ جب بنو امیہ کی حکومت مضبوط ہوئی تو بعض سیاسی دشمنیوں نے خطرناک رخ اختیار کیا۔ تاریخ کی مختلف روایات کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ سن 50 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علالت میں مبتلا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ اگر ممکن ہوا تو انہیں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن اگر اس پر اختلاف ہوا تو کسی جھگڑے سے بچا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینے میں پھیل گئی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جب تدفین کا وقت آیا تو کچھ لوگوں کی مخالفت کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پر مدینہ کئی دن سوگوار رہا۔ پیارے دوستو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اقتدار سے بڑھ کر امن کی اہمیت ہے، بدلہ لینے سے بڑھ کر معاف کرنا افضل ہے، اور دنیا کی چمک دمک سے بڑھ کر اللہ کی رضا بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبسکرائب